السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ آج 4 مئی 2020 10 رمضان المبارک، یعنی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہلا دہا ختم کر چکے ہیں، 11ویں شب میں داخل ہے۔ پہلا دہا رحمت کا تھا، اب دوسرا دہا مغفرت کا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی رحمت سے مستفید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کے سینے کشادے ہوئے، اور یقیناً وہی خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے رمضان شریف کا حق ادا کیا، نے روزے رکھے۔ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کو غنیمت نہیں جانا اور روزے نہیں رکھے، ایک دہا یوں ہی گنوا دیا۔ گرچہ اگر ایسا کوئی ہے اور اپنے آپ میں وہ ارادہ کر لے کہ آئندہ روزے رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے یہ جو رحمت کے جو حصے ہیں انشاءاللہ تعالی عطا کرے گا، اللہ تعالی عطا کرے گا۔ آئیے آج کے چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سید لوگوں کو یعنی سعادت بنی ہاشم کو زکوٰۃ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ سب سے پہلی اہم بات، زکوٰۃ دراصل کیا ہے؟ مال کا میل ہے۔ مال کا میل ان کو جو آل رسول ہے دینا صحیح ہے، لاجیکلی بالکل غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ حدیث میں اس سے پہلے کے بیانوں میں سن چکے ہیں کہ حسیناً کرمین میں سے کسی نے کھجور جو صدقے کے تھے کھا لیے، تو فوری یہاں حلق میں سے انگلی ڈال کے آپ نے نکال لیا، کہا کہ صدقہ ہمارے لیے نہیں۔ ٹھیک اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر معروضہ رکھے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام اگر عطا فرما دیتے تو فاطمہ کو سہولت ہو جاتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عطا فرمائے۔ ایک تو بات سمجھ میں آئی، مال کا میل، اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ دوسری اہم پہلو پہ غور کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماڈل ہے جو رہتی دنیا تک دنیا مانے گی، چاہے اسلام پر چلو یا نہ چلو، اسلام قبول کرو یا نہ کرو، اسلام کے ماننے والے تو آپ پر ایمان لائے ہیں، ماں سوا ان کے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ایون بہت ساری باتیں ایسی آج دنیا میں کھل کے آ رہی ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے کہا ہے۔ تو پریکٹیکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعادت بنی ہاشم پر زکوٰۃ اس لیے نہیں رکھے کہ اگرچہ کہ سعادت بنی ہاشم کے اوپر زکوٰۃ رکھتے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خدا نخواستہ یہ الزام رہتا کہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوئی اور آپ نے اپنے خاندان میں تقسیم کر لیا، اپنے کنبہ پروری کا آپ کے اوپر الزام لگ جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو مال ہے، مال کا میل ہے، اس واسطے سعادت بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد کا سوال، ایک حدیث شریف وائرل ہو رہی ہے، پہلے میں حدیث شریف کے نام سے لوگ جو نا وائرل کر رہے ہیں، تو یہ سنانے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ میں سنا، جس سے ہٹ کے کچھ بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ گزشتہ سال تک، اس سال ایسا نہیں ہوا، گزشتہ سال تک ایک حدیث کے نام سے لوگ یہ بات وائرل کرتے تھے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب، دوزخ حرام۔ یعنی کیسی عجیب سی بات ہے، خالی رمضان کی مبارکباد پیش کرے جنت مل گئی، کیا اتنی سستی جنت ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس سال یہ وائرل نہیں ہوئی۔ تو اس کے علاوہ آپ سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی مطہرہ کے آخری دنوں میں جب آپ پر اکثر بے ہوشی طاری ہو جاتی، جب بھی ہوش آیا اور نماز کے لیے آپ نکلتے، بعض اوقات تو ایسا بھی ہے کہ 2 صحابہ کرام نے سہارا دے کر آپ کو نماز کے لیے لے کر آئے۔
اسی طرح ہمارے اکابرین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر ہم آپ سے خوش ہوئے، جاؤ آج سے تمہاری نماز معاف. تو آپ نے کہا نماز تو فرض ہے، اللہ تبارک و تعالی نماز کیسے معاف کرے گا؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. آپ نے لاہور پڑھا تو شیطان جاتے ہوئے پھر دوبارہ وار کیا، یہ بولا کہ عبد القادر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. تو آپ نے کہا میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل سے بچا. تو یہ حدیث کے نام سے جو بات وائرل ہو رہی، پہلے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہو اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے. ہر نماز میں سورہ کی اسپیلنگ بھی اس میں غلط ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 7 بار پڑھے. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہو تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے، نماز معاف ہونے کا تصور کہیں پر بھی نہیں ہے، اور یہاں پر ایک مرتبہ 4 رکعت نفل نماز پڑھو، سارے کی ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی، ذمہ داری اس کی ختم ہو جائے گی. یہ لاجیکلی کیسے ہو سکتا ہے ذرا بولیے. اللہ کے واسطے واٹس ایپ مفتی صاحب کے اوپر ایمان مت رکھیے. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، اور اکثر ہمارے میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جیسی کوئی چیز آئی فارورڈ کر دینا ضروری سمجھتے، فرض سمجھتے اپنے اوپر. یہ فرض ہے بھائی، آ گیا یہ ضروری ہے، ہم جو ہے نا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے فوری جو نا پر دوسروں کو بھیج دیں گے بغیر تحقیق کے. آپ اس کو کوئی بھی چیز کو فارورڈ نہ کریں. دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہے جو آپ بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیے تو پھر آپ ہی شکنجے میں پھنس سکتے ہیں. یہ دنیا کا قانون آپ کو شکنجے میں پھانس سکتا ہے، سائبر کرائم والے آپ کو آگے پکڑ سکتے ہیں. تو کیا اللہ کی پکڑ آپ پر نہیں آئے گی جو آپ غیر ضروری باتوں کو پھیلا رہے ہیں، جو اسلام سے جس کا لینا دینا نہیں ہے وہ بات آپ پھیلا رہے ہیں؟ تو اللہ کے واسطے ایسی باتوں سے اجتناب کریں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ کی نماز قضا ہوئی ہے تو قضا نمازیں پڑھیں، اور آپ کو نہیں معلوم ہے تو قضا عمری پڑھیں. فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 7، 4 فرض 3 وتر پڑھے. 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن پڑھتے رہے نمازیں. لیکن ایسا ذہن سے نکال دے کہ ایک 4 رکعت نفل نماز پڑھ لو، 700 سال کی نمازیں بھی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ لاجیکلی آپ بولیے، عقل کے حساب سے آپ بولیے، بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے اس بات کو فارورڈ کر رہے ہیں، آپ کیسے اس کو وائرل کر رہے ہیں؟ آپ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ بہت وائرل ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے ایسے میسیجز آگے نہ بڑھائیں. اگر آپ کو کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو آپ ڈاؤٹ اب کسی عالم سے رجوع ہو کر پڑھیں. جیسا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا، ایسا پوچھ لیں. آپ کسی نے مجھ سے سوال کیا، ان کے سوال کے جواب میں نے بات کہہ رہا ہوں. اب آئیے اس کے بعد کا سوال ہے، اگر ہمارے اوپر قرض ہے تو پھر زکوٰۃ کیسے دینا ہے؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو سمپل کیلکولیشن بتائی تھی. ایسٹس مائنس لائبلٹی، آپ کا ٹوٹل ایسٹس کتنا ہے، وہ جو قرض ہے اس میں سے نکال دیجئے، جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس پہ زکوٰۃ دینا ہے. ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. سامان تجارت پر زکوٰۃ کیسے دینا، یہ ایک سوال آیا تھا. یہ سوال دبئی سے آیا تھا. تو سامان تجارت پر زکوٰۃ دینے کے لیے میں نے کہا ہے کہ 1 سال کامل گزرنا ہے سامان تجارت پر. تب اس میں ہم جو ای کامرس کے جو ہم لوگ ہیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ منیمم اسٹاک آپ کا سال بھر کتنا مینٹین ہو رہا، آپ وہ دیکھ لیں. جو اسٹاک تو فلیکچویٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو نا 1 لاکھ کا سامان تھا، پھر اس کے بعد جو نا 4 لاکھ کا خریدے 5 لاکھ کا ہو گیا، پھر اس کے بعد 2 لاکھ کا رہ گیا، پھر اس کے بعد جو نا اور 6 لاکھ کا خریدے 8 لاکھ کا ہو گیا. تو ایسے فلوٹ ہوتے رہتا، فلوٹنگ اسٹاک ہوتے رہتا ہے. تو منیمم آپ ڈے 1 سے ڈے لاسٹ تک کتنا اسٹاک مینٹین ہوا وہ دیکھ لیں. مثال کے طور پہ سمجھ جائیں کہ آپ کا اسٹاک جو نا 2 لاکھ ہمیشہ آپ کی دکان میں اویلیبل ہے، تو پھر 2 لاکھ کے بعد کو زکوٰۃ دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سبوں کی